علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. نماز جو ہے وہ اول العبادات ہے. نماز وہ عمل ہے جو سب سے پہلے حشر میں پوچھا جائے گا. تو اگر جو پہلے ہی سوال میں اگر ہم اٹک جائیں گے تو پھر آگے کی خیریت جو ہے وہ نہیں ہے. لیکن اگر ہم اس میں نکل جائیں گے, اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو نماز میں جو نکل گئے وہ تمام اعمال کی پرسش سے نکل جائیں گے, مگر جو نماز میں رک جائیں گے پھر ان کی خیر نہیں ہے. میں نے آپ کو حدیث سنائی, صحیح حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 7 لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ روز قیامت جو ہے وہ اپنے سائے رحمت میں لے لے گا. 7 لوگ قیامت کے دن, قیامت کی دشوار گھڑی میں, پریشانی کے وقت میں, مصیبت کے وقت میں 7 لوگ اللہ تعالیٰ کے سائے رحمت میں ہوں گے. ان میں ایک وہ بھی ہوگا کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ رجل قلبہ معلق بالمساجد, ایسا آدمی جس کا دل مسجدوں میں اٹکا رہتا ہے. مسجد میں اٹکا رہنے کا مطلب کیا کہ ایک نماز پڑھ کے آتا ہے, اب وہ خیال کرتا ہے کہ دیکھیے اب اگلی نماز کا وقت کب آئے گا, ابھی اذان ہوئی کہ نہیں ہوئی, کبھی وقت آیا کہ نہیں آیا, تو وہ اس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہے. صحیح حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ثلاث کفارات, 3 چیزیں جو ہیں وہ کفارہ ہیں. انتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ, ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا گناہوں کا کفارہ ہے. وہ نقل الاقدام الی الجماعات, اور اپنے جو ہے قدموں کو جو ہے وہ جماعت کی طرف بڑھانا جو ہے یہ ہمارے گناہوں کا جو ہے وہ کفارہ ہے. تو مختصر یہ کہ نماز کی بے پناہ فضیلتیں آئی ہیں, نماز کے بے پناہ جو ہے اجر آیا ہے. نماز جو ہے بے حد ضروری ہے, یعنی بالکل ایسینشیل ہے کہ اگر ہم اپنا ایمان, اپنا اسلام باقی رکھنا چاہتے ہیں, اگر ہمیں اپنے اسلام لانے کی جو ہے حاجت ہے, اسلام پر رہنے کی ہمیں ضرورت ہے, اور اسلام پر اٹھنے کی جو ہے ہمیں خواہش ہے, تو چاہیے کہ ہم نماز کی پابندی کریں. اور یہ ایسی نماز, ایسی عبادت ہے جو کسی بھی حالت میں معاف نہیں, کسی بھی حالت میں معاف نہیں ہے. اگر آپ پوری طرح سے کر سکتے ہیں تو پوری طرح سے ادا کیجئے. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ جب صفت الصلاۃ کا بیان آئے گا تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ نماز کسی بھی حالت میں معاف نہیں. وہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ جو لوگ آپ سنتے ہوں گے کہتے ہیں صاحب بزرگی کی اس منزل میں پہنچ گئے کہ اب نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, یہ سب گمراہ کن باتیں ہیں, جھوٹی ہیں. اور اولیاء اللہ اور صوفیاء کرام نے کبھی بھی کوئی ایسی منزل نہیں بتائی جہاں نماز معاف ہوتی. جب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو اللہ کے مخلوق میں سب سے برگزیدہ, سب سے جو ہے عظیم تر, سب سے جو ہے جلیل القدر ہے, ان کا حال یہ ہے کہ بیماری کی حالت میں جب آپ کو افاقہ ہوتا تھا, تھوڑا جو ہے آپ ذرا سے صحت محسوس کرتے تھے, تو فوراً لوگوں کے ذریعے پکڑوا کے جو ہے آپ مسجد میں جا کے نماز ادا کرتے تھے. اتنی اہم عبادت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری عبادتیں زمین پر فرض کی. تمام عبادتوں اور ان کے احکام زمین پر آئے, مگر نماز ایک ایسی عبادت ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے معراج میں بلوا کے عطا کیا. تو اتنی عظیم الشان عبادت ہے کہ معراج میں بلوا کر اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ عبادت دی. اس سے بھی نماز کی اہمیت کا جو ہے وہ اندازہ لگتا ہے. تو یہ ساری قرآن کی آیتیں اور حدیث جو ہے اس بات کی غماز ہیں کہ نماز جو ہے اس کی چھٹکارا نہیں ہے. میں نے زبانی کئی بار آپ لوگوں سے تذکرہ کیا کہ وہ لوگ جو قرآن فاؤنڈیشن سے وابستہ ہیں, وہ لوگ جو قرآن فاؤنڈیشن سے جڑنا چاہتے ہیں, وہ بنیادی اور ایسینشیل کنڈیشن سمجھیں کہ وہ نماز کی پابندی کریں. جو نماز کی پابندی نہیں کر رہا ہے اس کا مطلب وہ صحیح معنوں میں قرآن فاؤنڈیشن سے نہیں جڑا ہوا ہے. ارے آپ قرآن سے کیسے جڑ سکتے ہیں جبکہ آپ نماز سے نہیں جڑے ہوئے؟ تو نماز سے جڑے بغیر تو قرآن سے جڑا ہی نہیں جا سکتا. تو جب نماز کے بغیر قرآن سے نہیں جڑ سکتے تو قرآن فاؤنڈیشن سے آپ کیا جڑیں گے؟ لہٰذا کوشش کیجیے. میں نے آپ کو بتایا یہ ایک وقت ایسا ہے آپ کے پاس جس وقت آپ جس طرح چاہیں آپ اپنے کو ڈھال لیں. بہت سارے نوجوان, میں نے پچھلی بار بھی بتایا تھا, میں پھر بتاتا ہوں کہ بہت سارے نوجوان انتظار کر رہے ہیں, نہیں صاحب ابھی کوئی بات نہیں, ابھی تو بڑھاپا واقعی ہے, بڑھاپے میں کچھ کرنے کو نہیں رہے گا, سمجھے. نہ بڑھاپے میں سنیما دیکھنا ہوگا, نہ بڑھاپے میں جو ہے IPL کے میچز دیکھنے ہوں گے, نہ بڑھاپے میں جو ہے دوستوں کے ساتھ جو ہوٹل بازی کرنی ہوگی, تب نماز پڑھا جائے گا, تب جو ہے تسبیحیں پڑھی جائیں گی. دوستو ہمیشہ یاد رکھیے کہ کتنے نوجوانوں کو آپ جانتے ہیں جو دنیا سے سدھار گئے, بھری جوانی میں جو ہے موت نے اپنے آغوش میں لے لیا. تو ہمیں بڑھاپا آئے گا کہ نہیں آئے گا یہ بھی پتہ نہیں. اور دوسری بات جو بے حد امپورٹنٹ ہے کہ وہ لوگ جو جوانی میں نہیں بدلتے, ان میں سے اکثر وہ ہوتے ہیں جو بڑھاپے میں بھی نہیں بدلتے. بڑھاپے میں نہیں بدلتے, بلکہ یہ دیکھا گیا ہے کہ جو لوگ جوانی میں تھوڑی سی داڑھی واڑھی چھوڑ دیتے ہیں تو وہ بڑھاپے میں جو ہے وہ باقاعدہ مشرہ داڑھی رکھا لیتے ہیں, اور جو جوانی میں نہیں چھوڑتے وہ بڑھاپے میں بھی ان کی ہمت نہیں پڑتی,
کیونکہ بڑھاپا جب آتا ہے تو انسان جب بوڑھا ہوتا ہے نا اس کا ارادہ بھی بوڑھا ہوتا ہے, اس کی ول پاور جو ہے وہ بھی بوڑھی ہوتی ہے. تو جب بوڑھے ول پاور کے ساتھ, بوڑھے ارادے کے ساتھ انسان نیک عمل کو شروع نہیں کر پاتا. بہت تھوڑے سے لوگ ہیں, اور جن بوڑھوں کو آپ مسجد میں دیکھتے ہیں نا ان میں سے اکثر نماز کی وجہ سے نہیں آتے, بلکہ گھر میں رہنے سے جو پرابلم ہوتی ہیں آپس میں, فیملی کی جو ٹسل ہوتی ہے اس سے بچنے کے لیے وہ آ کے مسجد میں بیٹھے رہتے ہیں. تو اللہ جانتا ہے ان کی نمازوں کا حال اور ان کے دلوں کا حال. تو یاد رکھیے بڑھاپے کا انتظار نہ کیجیے, بڑھاپا آئے کہ نہ آئے, پھر بڑھاپے میں آپ کو توفیق ملے کہ نہ ملے, یہ ساری بڑی پرخطر باتیں ہیں. تو ابھی اس عمر میں عادی بنیے, اور نماز کے لیے کوئی ایسا وہ نہیں ہے کہ صاحب آپ نماز کے لیے بہت ہی زیادہ وقت کی ضرورت ہے. آپ جہاں رہتے ہیں, جس کنڈیشن میں رہتے ہیں, جس لباس میں رہتے ہیں, آپ نماز پڑھ سکتے ہیں. نماز جو ہے آپ پڑھ سکتے ہیں. آپ کو بتائیں گے کہ استقبال قبلہ میں اگر خوف کے عالم میں ہو تو جدھر بھاگ رہے ہیں اسی طرح نماز پڑھتے ہوئے اور بھاگتے ہوئے بھی نماز پڑھ سکتے ہیں. اسی لیے تاکہ اللہ اور بندے کے درمیان کا ربط ہے نا. ہم کھڑے ہونے کے لیے محتاج ہیں, مگر ہمارا رب تھوڑی محتاج ہے کہ ہماری نماز کے لیے جب ہی قبول کرے گی جب ہم کھڑے ہو کے پڑھیں, جب قبلہ رخ ہو کے پڑھیں. وہ غنی العالمین, وہ تو اس لیے چاہتا ہے کہ نماز کے ذریعے بندہ ہمیں یاد کرے. تو اگر آپ کا دشمن آپ کے پیچھے ہے اور آپ بھاگ رہے ہیں تو بھاگتے ہوئے نماز کا وقت آ جائے گا تو آپ بھاگتے ہوئے نماز پڑھیں گے, اور جدھر کی طرف بھاگ رہے ہیں آپ اسی طرف بھاگتے ہوئے نماز پڑھیں گے. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہمارے اسلام میں دراصل قبلہ وغیرہ کی صرف اس لیے کہ ہم کو حکم دیا گیا ہے لہٰذا قبلہ کی امپورٹنٹ ہے, ورنہ نماز تو صرف اللہ کے لیے. نہ نماز پچھم کے لیے پڑھتے ہیں, نہ نماز کعبے کے لیے پڑھتے ہیں, نہ نماز مکے کے لیے پڑھتے ہیں, نہ نماز کسی انسان کے لیے پڑھتے ہیں, نہ نماز کسی بشر کے لیے پڑھتے ہیں. نماز صرف اللہ کے لیے پڑھتے ہیں. لہٰذا اس نے کہا کہ قبلے کی طرف پڑھو تو قبلے کی طرف پڑھتے ہیں. اس نے کہا بھاگتے ہوئے جدھر رخ رہے اسی طرف پڑھ لو, اسی طرف پڑھ لیتے ہیں. اس نے کہا 4 رکعت ظہر کی پڑھو, 4 رکعت پڑھتے ہیں. اس نے کہا سفر میں 2 ہی رکعت پڑھو تو 2 ہی رکعت پڑھتے ہیں. اس نے کہا کہ صاحب حالت حرم میں امام 4 رکعت پڑھے گا مگر فوجی جو ہیں وہ 2 رکعت پڑھیں گے. امام 2 رکعت پڑھے گا, 2 رکعت پڑھ کے لوگ سلام پھیر دیں گے. امام سلام نہیں پھیرے گا, امام کھڑا ہو جائے گا, باقی لوگ آئیں گے. تو میں نے کہنے کا مطلب یہ کہ اصل چیز یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی پابندی, نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شریعت کی اتباع جو ہے یہ اصل ہے. تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ نماز کے فضائل بے شمار ہیں. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول, اللہ کے نزدیک سب سے محبوب, سب سے پیارا کام کون سا ہے, سب سے محبوب عمل کیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ نماز جو وقت پر ادا کی. وہ نماز جو وقت, دیکھیے آپ دیکھیے نماز نہیں ہے بلکہ وہ نماز جو وقت پر ادا کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ منافق کی پہچان ہے کہ بالکل جب وقت ختم ہونے لگتا ہے تو جلدی سے اللہ اوپر کہہ کے, اور جیسے چڑیے جو ہے چونچ مارتی ہے ویسے چونچ مار کے جو ہے وہ نماز پڑھ لیتا ہے. اس سے یہ بھی اندازہ لگائیے کہ جب جلدی جلدی نماز پڑھنے والوں کا یہ حال ہے, جب قضا نماز پڑھنے والوں کا یہ حال ہے, تو جو لوگ تاریک نماز ہیں وہ اللہ اور رسول کی نگاہ میں کیسے ہوں گے. تو یہ بے حد امپارٹنٹ. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ سب سے محبوب عمل جو ہے وہ وقت پر پڑھی جانے والی نماز ہے. اس نے پوچھا یا رسول اللہ اس کے بعد؟ فرمایا کہ ماں باپ کی خدمت, اور فرمایا تیسرے نمبر پہ کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا جہاد فی سبیل اللہ, اللہ کی راہ میں جہاد. اس سے اندازہ لگائیے کہ نماز کی اہمیت کس قدر ہے کہ اللہ کے نزدیک جو ہے وہ سب سے محبوب عمل. یہ گفتگو تھی نماز کی فضیلت اور نماز کی اہمیت کے سلسلے میں, نماز کے مقام کی, نماز کی عظمت کی, نماز کے درجے اور رفعت کی. احکام و مسائل میں سب سے پہلی چیز یہ کہ نماز فرض عین ہے. فرض عین یاد رکھیے, فرض عین اس فرض کو کہتے ہیں جو انڈیویجولی سب پر فرض ہو. وہ فرض عین کہلاتا ہے ایسا فرض جو پرسن پر, انڈیویجول پرسن پر فرض ہو. تو نماز جو ہے فرض عین ہے. اس کے مقابلے میں جو ٹرم ہم استعمال کرتے ہیں وہ فرض کفایہ ہے. فرض کفایہ کہتے ہیں کہ سوسائٹی میں سے اگر کچھ لوگ بھی وہ کام کر دیں تو سب کی طرف سے ادا ہو جاتا ہے. جیسے کہ مردے کی نماز جنازہ پڑھنا, اس کی تجہیز و تکفین کرنا, تو یہ اگر کچھ لوگ کر دیتے ہیں تو سب کی طرف سے ادا ہو جاتا ہے. مگر نماز کسی دوسرے کے کرنے سے آپ کی نماز جو ہے وہ ادا نہیں ہوگی. ہر فرد کو انڈیویجولی نماز پڑھنے کی ضرورت ہے. فرض عین ہے. اور اس کی فرضیت, نماز کا آبلیگیٹری ہونا جو ہے یہ کتاب و سنت سے کلیئر کٹ ثابت ہے. یہاں تک کہ اگر کوئی یہ کہے کہ نماز فرض نہیں ہے وہ اسی وقت دائرہ اسلام سے باہر چلا. تو نماز کی فرضیت کا جو منکر ہے وہ بالاجماع کافر ہے. اسلام کے سارے 72 فرقے اس بات پر جو ہے
ان کا اجماعی فیصلہ ہے کہ نماز فرض عین ہے اور اس کا منکر جو ہے دار اسلام سے باہر. اور قصداً بلا عذر نماز چھوڑنے والا جو ہے وہ فاسق گنہگار ہے، اور لگاتار نماز چھوڑنے والا جو ہے وہ اتنا بڑا گنہگار ہے کہ اس کی گواہی نہیں قبول کی ہے، اور بالکل نماز نہ پڑھنے والا اتنا بڑا گنہگار ہے کہ اس کی نماز نہیں پڑھی جائے گی، مسلمانوں کے قبرستان میں اسے دفن نہیں کیا. تو کبھی کبھی بھی چھوڑنے والا فاسق ہے، اکثر چھوڑنے والا جو فاسق مومن ہے وہ اور بھی بڑا درجے کا ہے، اور بالکل نماز نہ چھوڑنے والا جو ہے وہ اتنے درجے کا گنہگار ہے کہ اس کے اور کفر میں کوئی فاصلہ نہیں رہ جاتا ہے. لہٰذا یہ سمجھنا کہ کبھی کبھی نماز پڑھ لینے سے کام چل جائے گا، بالکل نہیں. یہ فرض عین ہے اور ہر وقت کی نماز یکساں فرض ہے. 7 سال کی عمر میں بچے کو نماز سکھایا جائے گا، اور 10 سال کی عمر میں اگر وہ ادا نہیں کرے تو اس کو سزا دی جائے گی. جبکہ نماز فرض ہوتی ہے جب وہ بالغ ہو جائے گا تبھی. نماز فرض ہوتی ہے جب وہ بالغ ہو جاتا ہے تبھی ہوتی ہے، اور اس سے مطالبہ بھی جو ہے بالغ ہونے کے بعد ہی ہے. بلوغت سے پہلے اگر کسی نے نماز نہیں پڑھی تو اللہ تعالیٰ اس نماز کا حساب نہیں کرے گا، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ 7 سال میں پڑھایا جائے، کیونکہ 7 سال ایک ایسی عمر ہے کہ جب بچہ جو ہے وہ شعور کی منزل میں قدم رکھتا ہے. اگرچہ وہ بالغ نہیں ہوتا مگر اس وقت جو اس کو سکھا دیں گے وہ ہمیشہ باقی رہے گا. شاید یہی وجہ کہ اردو میں ایک محاورہ ہے کہ جو 7 میں وہی 60 میں، یعنی جو آدمی 7 سال میں ہوتا ہے وہی 60 سال میں ہوتا ہے. تو 7 سال میں وہ قبول کرنے کی صلاحیت اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے، اچھائی اور برائی کو سمجھنے لگتا ہے. لہٰذا اس کو نماز سکھائی جائے. اسے روزہ نہیں رکھوایا جائے گا مگر نماز پڑھوائی جائے گی. کیوں؟ تاکہ وہ نماز کا عادی بن سکے. دیکھیے روزہ کی عادت کی ضرورت نہیں ہوتی ہے مگر نماز کی عادت کی ضرورت ہوتی ہے. لہٰذا ایک ایسے وقت میں اس کو نماز شروع کرائی جائے جب اس کو عادی ہو جائے اور 10 سال کا ہو جائے تو اسے تاکید کے ساتھ اور سزا دے کے نماز. اور نماز جو ہے یہ بدنی عبادت ہے، یعنی فزیکلی ہم اس کو جو ہے اس عبادت کو کرتے ہیں، لہذا کوئی کسی کی طرف سے نہیں کر سکتا. آپ کی زکوٰۃ دوسرا کوئی ادا کر سکتا ہے مگر آپ کی نماز جو ہے کوئی دوسرا ادا نہیں کر سکتا. آپ کا قرضہ جو ہے وہ کوئی دوسرا ادا کر سکتا ہے، چاہے دین کا قرضہ ہو یا دنیا کا قرضہ ہو، مگر نماز چونکہ فزیکل عبادت ہے تو کوئی آپ کا بدن تو نہیں لے سکتا ہے نا، اسے آپ کو اپنے بدن سے کرنا ہے. لہٰذا نماز کے بارے میں یہ بھی جان لیجیے کہ نماز جو ہے کوئی دوسرے کی طرف سے جو ہے وہ ادا نہیں کر سکتا ہے. لہذا ہر انسان کو انڈیویجول اس کو اپنی نماز اس کو اپنی نماز جو ہے وہ خود ادا کرنی پڑے گی. تو ہر انسان کو اپنی نماز ادا کرنی پڑے گی. کوئی کسی کی طرف سے جو ہے وہ نماز نہیں ادا کر سکتا. البتہ انسان اگر اس کی کچھ نمازیں اگر رہ جاتی ہیں تو وہ اپنے مال میں سے فدیہ کی وصیت کر سکتا ہے، اور اگر وصیت نہیں بھی کرتا ہے تو بھی اس کے بچے اگر چاہیں تو اس کی طرف سے فدیہ دیں. اللہ سے امید ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ اپنے ذمہ کرم میں لے کر اس کی جو ہے نمازوں کو جو ہے وہ معاف کر دے. مگر زندگی میں جو ہے کوئی انسان اپنی طرف سے فدیہ نہیں دے سکتا، اس کو نماز ہی پڑھنی پڑے گی جب تک کہ انسان اتنا بوڑھا اور مریض نہ ہو جائے کہ اس کے شفا یاب ہونے کی کوئی امید نہ رہے تو وہ وصیت بھی کر سکتا ہے اور اس کے گھر والے بھی اس کی طرف سے دے سکتے ہیں. نماز کے لیے شرائط ہے، جو نماز کی فرضیت کی شرائط ہے کہ انسان مسلمان ہونا چاہیے، عقل والا ہونا چاہیے، بالغ ہونا چاہیے، عورت کا جو ہے پاک ہونا چاہیے، حیض و نفاس سے پاک ہونا چاہیے. اگر کوئی مجنون ہے تو اس کا جنون جو ہے وہ ختم ہونا چاہیے. کوئی اگر بے ہوش ہے تو اس کو ہوش میں آنا چاہیے. اور جس وقت وہ ہوش میں آتا ہے، جس وقت وہ بالغ ہوتا ہے، اگر بچہ اگر ظہر کے وقت میں بالغ ہوا تو اور ظہر کے وقت میں 2-4 منٹ بھی باقی ہے تو ظہر کی نماز اس پر فرض ہے. لہٰذا جو لوگ نماز قضاء عمری ادا کرنا چاہتے ہیں ان کو بھی کاؤنٹ کرنا چاہیے کہ وہ کب جو ہے وہ کب بالغ ہوئے اور اسی اعتبار سے ان کو کاؤنٹ کر کے نماز پڑھنی ہے. یہاں تک کہ اگر کوئی شخص جو ہے خاص کر کے عورتوں کا کہ اگر وہ پاک ہوئی اور اتنا وقت باقی ہے کہ وہ اللہ اکبر کہہ سکے تو اتنے ان پر نماز اس وقت کی ادا کرنا فرض ہے. اور بہت ساری عورتیں اس چیز کو نہیں جانتی. بعض خواتین یہ سمجھتی ہیں کہ جب وہ نہا دھو کے تیار ہوں
تب جا کے جو ہے وہ نماز شروع ہوتی ہے. بالکل نہیں, جس وقت طہارت ہو گیا اور اس کے بعد پھر اگر نماز نہانے میں اگر نماز کا وقت نکل جاتا ہے تب کوئی بات نہیں, لیکن اگر نہانے کے بعد اللہ اکبر کہنے کے بھی وقت ہے تو اس وقت کی نماز ان کو قضا رکھنی پڑے گی, اور اگر نہانے کی وجہ سے بھی اگر نماز چھوٹ گئی تو پچھلی نماز کو بھی قضا ادا کرنا. اس کو خیال رکھیے, اکثر عورتیں جو ہے اس بات کا خیال جو ہے نہیں کرتی ہیں, کیونکہ جس وجہ سے نماز معاف ہوئی تھی وہ وجہ ختم ہو گئی. اب نہانا اور نہانے میں کوئی 10 منٹ لگاتا ہے, کوئی 2 گھنٹہ لگاتا ہے, یہ شریعت کو اس سے کچھ لینا دینا نہیں ہے. اور اسی طرح جو ہے اگر کوئی بے ہوش ہے اور پوری 5 وقت کی وقت وہ بے ہوش رہا تو وہ نمازیں اس سے معاف ہوں گی, لیکن اگر 5 وقت کی نمازوں سے پہلے اگر وہ ہوش میں آ گیا تو ساری نمازیں جو ہے اس کو ادا کرنی پڑیں گی. اگر کسی بیماری کی وجہ سے نمازیں چھوٹی ہیں تو وہ ساری نمازیں جو ہے وہ ادا کرنی پڑیں گی. اس کے بعد نماز کو ادا کرنے سے پہلے 6 شرطیں پوری کرنی پڑتی ہیں. 6 شرطوں کے بعد نماز شروع ہوتی ہے. ان 6 شرطوں میں سب سے پہلی شرط طہارت ہے, پاکی ہے, اور اس پاکی میں بدن کی پاکی, کپڑے کی پاکی, اور جہاں پہ نماز پڑھ رہے ہیں وہاں کی پاکی, یعنی جائے نماز کی جگہ کی پاکی. یہ تینوں پاکی جو ہے وہ طہارت میں جو ہے وہ شامل ہیں. اس کے بعد ستر عورت, یعنی مرد اور عورت کے لیے جتنا بدن ڈھکنا ضروری ہے اس کو ڈھکنا یہ بھی ایک شرط ہے. شرط کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ شرط اس چیز کو کہتے ہیں کہ جس کے بغیر کوئی چیز وجود میں نہ آئے, شرط کہتے ہیں. یعنی کسی چیز کے وجود میں آنے کے لیے اگر کوئی کنڈیشن ہے تو وہ کنڈیشن جو ہے وہ شرط کہلاتی ہے. تو گویا یہ 6 چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے بغیر نماز کا وجود نہیں ہو سکتا. تو پہلا طہارت, دوسرا جو ہے وہ ستر عورت, تیسرا جو ہے وہ وقت, یعنی وقت بھی ہونا ضروری ہے. لہٰذا اگر ابھی آپ فجر کی نماز پڑھیں گے تو نماز نہیں ہوگی, آنے والی فجر کی نماز نہیں ہوگی جب تک کہ اس نماز کا وقت نہ آ جائے. وقت بھی جو ہے شرائط میں سے ایک شرط ہے. اس کے بعد استقبال قبلہ, کہ نماز قبلہ کی رخ کی طرف ہو, یہ بھی جو ہے وہ شرط ہے. اس کے بعد نیت, جیسے کہ بغیر نیت کے جو ہے کوئی عبادت شروع ہی نہیں ہوتی ہے. انما الاعمال بالنیات, مگر نیت سے مراد یہ ہے کہ دل کا ارادہ, زبان سے کہنا ضروری نہیں ہے. کوئی بھی عبادت ہو, کوئی بھی کام ہو, اس کے لیے نیت جو ہے وہ دل میں ہونی چاہیے. زبان سے کہتا ہے تو اچھا ہے, مگر زبان سے کہنا ضروری نہیں ہے. تو اور تکبیر تحریمہ, اللہ اکبر, یہ 6 چیزیں شرط ہیں. ہم احناف کے ہاں آخری شرط کو لے کے ڈسپیوٹ ہے کہ تکبیر تحریمہ جو ہے یہ نماز کے باہر کی چیز ہے کہ اندر کی چیز ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ تکبیر تحریمہ کے بعد نماز شروع ہوتی ہے. یعنی تکبیر تحریمہ کا مطلب یہ ہوا کہ ہم تمام دنیا کو اپنے اوپر میں نے حرام کر لیا جب تک نماز نہ پڑھیں. تو چونکہ اس کے ذریعے ہم نماز میں داخل ہوتے ہیں لہذا یہ نماز کا پارٹ نہیں ہے. لیکن بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں صاحب یہ بھی نماز کا پارٹ ہے. تو جو لوگ تکبیر تحریمہ کو نماز کا حصہ کہتے ہیں ان کی نگاہ میں یہ فرض ہے, اور جو لوگ اسے نماز کے باہر بتاتے ہیں وہ اسے نماز کی کنڈیشن بتاتے ہیں. اور یاد رکھیے خواہ یہ فرض ہو خواہ یہ شرط ہو, اس کی اہمیت میں کوئی کمی نہیں. نہ فرض کے بغیر نماز ہوتی ہے اور نہ شرط کے بغیر نماز ہوتی ہے. فرض اور شرط جو ہے یہ دونوں ایک ہی درجے کی چیزیں ہیں. صرف فرق یہ ٹیکنیکل ہے کہ فرض وہ ہے جو نماز کے اندر ہو اور شرط وہ ہے جو نماز کے باہر ہو. اہمیت میں دونوں کی کوئی کمی نہیں ہے. جس قدر فرض اہم ہے اتنا ہی یہ شرط بھی اہم ہے. تو یہ 6 شرائط ہو گئی. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ان ساری شرائط کو ہم ایک ایک کر کے جو ہے ہم ذکر کریں گے. پہلی شرط جو ہے وہ طہارت, کہ نماز کے لیے جو ہے طہارت جو ہے وہ بے حد ضروری ہے, اور بغیر طہارت کے نماز نہیں ہوتی. طہارت میں بدن کی طہارت, کپڑے کی طہارت, اور جس جگہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں اس کی طہارت جو ہے یہ شامل ہے. یعنی تینوں طہارتیں جو ہیں ہوں گی تب نماز جو ہے شروع ہوگی. اور طہارت میں مطلب حد سے اصغر اور اکبر دونوں سے طہارت چاہیے. حد سے اصغر کہتے ہیں جس کے ایسی ناپاکی جس کے لیے وضو کی ضرورت ہے, اور حد سے اکبر ایسی ناپاکی کو کہتے ہیں جس کے لیے غسل کی ضرورت ہے. یہاں یہ بھی جان لیجئے کہ غسل جو ہے اس میں 3 جو ہے وہ
فرائض ہیں: کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا اور پورے بدن کو دھونا. یہ سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ ایسے منہ میں پانی ڈال کے کرنے میں آپ روزہ ہی خراب کر بیٹھے. تو رمضان میں تھوڑا احتیاط کی ضرورت ہے، مگر اگر رمضان نہیں ہے تو آپ صاف پانی سے غسل کر رہے ہوں، یعنی صاف سے مراد پانی پینے کے قابل، تو 2-4 گھونٹ پی بھی جائیے تو اچھا ہے، تاکہ گلے کے اندر تک حصہ جو ہے تو پورے گلے میں پورے منہ کا دھلنا اور ناک میں بانسے تک، یعنی جہاں پہ نرم حصہ ہے وہاں تک پانی جانا ضروری ہے. اگر اس میں کوئی چیز رہ جاتی ہے، اگر آپ کے دانتوں میں بہت زیادہ جو ہے کوئی چیز پھنسی ہوئی ہے اور وہ ٹوٹل مل کے چنے کے برابر ہے اور اتنے حصے میں اگر پانی نہیں لگا تو کلی نہیں ہوئی، وضو نہیں، غسل نہیں ہوا، نماز نہیں ہوئی. لہذا اگر دانتوں میں کچھ لگا ہوا ہے تو بہتر ہے کہ برش کر کے جو ہے وہ آپ کلی کیجئے، ناکوں میں پانی ڈالیے اور پھر اس کے بعد غسل کیجئے. فرض، یہ تینوں فرض ہیں: کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا. یہ وضو میں فرض نہیں ہے مگر غسل میں فرض ہے. تو اگر آپ ناپاکی سے اگر آپ غسل کر رہے ہیں تو آپ کو یہ تینوں فرائض کو، باقی چیزیں جو ہے وہ طریقہ وضو کا جو ہے وہ ایک مختلف چیز ہے، جو پہلے بدن کو آپ جہاں ناپاکی ہے اس کو آپ دھل لیں، اس کے بعد نماز کی طرح آپ وضو کریں اور اس کے بعد پورے بدن کو جو ہے دھلیں. البتہ نماز کی طرح وضو کرنے میں کلی اور ناک میں پانی ڈالنے میں تھوڑا مبالغہ کریں اگر آپ غسل کے لیے وضو کر رہے ہیں، ورنہ عام وضو میں مبالغہ کرنے کی ضرورت نہیں. بات سمجھئے؟ وضو میں جو ہے وہ 4 فرائض ہیں. وہ ہے پورے چہرے کو دھلنا، پورے ہاتھ کو دھلنا، چوتھائی سر کا کرنا اور پیروں کا دھلنا. ترتیب فرض نہیں ہے. لہذا اگر آپ واٹر ٹینک میں اگر آپ کود پڑے اور پورا یہ چاروں پارٹ اگر آپ کے دھل گئے تو آپ باہر آئے تو وضو سے ہیں. البتہ یہ کہ اگر نیت کر کے کریں گے تو وضو کرنے کا ثواب ملے گا، اور اگر ایسی بارش میں بھیگ کے اگر آپ کے سارے بدن دھل گئے تو آپ کو وضو کا ثواب نہیں ملے گا. میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ کو یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ وضو کا جو طریقہ ہے وہ چھوڑ کے آپ جو ہے اسی طرح وضو کیجئے یا اسی طرح بارش کا انتظار کر کے. وہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ فرض جو ہے وہ چاروں اس کا دھلنا ہے. اور یاد رکھیے کہ اس میں نیت بھی ضروری نہیں ہے. بغیر نیت کے بھی اگر آپ نے وضو کر لیا تو وضو مان لیا جائے گا. اسے یاد رکھیے کہ اسلام میں جو کام ہم کو کرنے کا حکم دیا گیا ہے وہ 2 طرح کے ہیں. ایک تو وہ ہے کہ جو ٹارگٹ ہیں اور دوسرے وہ ہیں جو مینس ہیں. تو ٹارگٹ جو عمل ہے وہ بغیر نیت کے نہیں ہوگا، مگر جو مینس ہے وہ بغیر نیت کے ہو جائیں گے. چونکہ مینس جو ہیں وہ مقصود نہیں ہوتے. وضو جو ہے یہ مقصد نہیں ہے بلکہ ذریعہ ہے طہارت کا، مگر نماز یہ مقصد ہے. لہذا نماز بغیر نیت کے نہیں ہوگی. روزہ مقصد ہے، بغیر اس کے جو ہے وہ نہیں ہوگا. حج مقصد ہے، بغیر جو ہے نیت کے جو ہے وہ نہیں ہوگا. زکوٰۃ جو ہے وہ مقصد ہے، بغیر نیت کے نہیں ہوگی. لیکن مکے تک پہنچنا اس کے لیے نیت ضروری نہیں ہے. چنانچہ اگر آپ بے ہوش ہیں، کوئی آپ کو اٹھا کے لے کے چلا گیا مکے، تو آپ جو ہے وہاں حج کرنے کے تو حج ہو جائے گا، کیونکہ وہاں تک پہنچنا یہ مینس ہے، یہ مقصد نہیں ہے. یہ وضو جو ہے مقصد میں سے نہیں ہے. لہٰذا بغیر نیت جو ہے آنا آپ کے نزدیک بغیر نیت کے جو ہے وضو ہو جائے گا. البتہ وضو کا ثواب پانے کے لیے ویسے کیجیے جیسے کہ سنت طریقہ ہے، اور غسل کا ثواب پانے کے لیے سنت طریقہ ہے. علاوہ ازیں کپڑے کا بھی پاک ہونا ضروری ہے بدن کی پاکی کے ساتھ ساتھ. اور یاد رکھیے کہ وضو میں، غسل میں جب آپ نجاست طہارت کا جب غسل کر رہے ہوتے ہیں تو بڑے احتیاط کی پانی لگنے سے جو ہے وہ غسل نہیں ہوتا، بلکہ وہاں پر ایک قطرہ پانی بہنا چاہیے. لہذا خاص کر کے بغل میں، جانگوں کے درمیان میں بعض جگہ ایسی ہیں کہ اگر آپ بالقصد اگر کوشش نہ کیجیے تو ہو سکتا ہے کہ وہ نم ہو جائے مگر دھلتا نہیں ہے. لہذا غسل میں دھلنا ضروری، اس کو خیال رکھیے. ایسے ہی وضو میں جو ہے پانی کا بہنا ضروری ہے. لوگ پانی ہاتھ میں لگا کے اور ایسے اور ایسے کر لیتے ہیں، جب غسل ہوتا ہے نا اسے جو ہے وضو ہوتا ہے. یعنی غسل کا معنی ہی ہے، لٹرل میننگ ہے دھلنا. اور دھلنا اور پانی لگانا دونوں میں فرق ہوتا ہے زبان کے اعتبار سے. کہ آپ نے کہہ رہے ہیں پوچھا لگایا ہے گھر میں، آپ نے پوچھا لگایا ہے یا آپ نے دھلا ہے، دونوں کو آپ الگ الگ سمجھتے ہیں.
ایسے غسل میں بھی سمجھیے کہ دھلنا جو ہے وہ ضروری ہے. کپڑے کی بھی پاکی ضروری ہے. کپڑے کی پاکی کا مطلب یہ ہوا کہ اس